ہم میں سے اکثر لوگ صدقہ اس وقت دیتے ہیں جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یا کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ تب ہمیں صدقہ دینے کی اہمیت یاد آتی ہے اور ہم اسے اپنی مشکل کے حل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کے آنے سے پہلے صدقہ دینے کا خیال نہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور نہ ہی ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ حالانکہ صدقہ صرف مصیبت دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ناگہانی آفات سے بچاؤ، رزق میں برکت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید میری یوٹیوب فیملی۔ مجھے امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میری روزمرہ کی روٹین اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے صدقہ کی امپورٹنس کے بارے میں کہ صدقہ ہمارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ ہماری زندگی سے بلاؤں اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ میں دوپہر کے کھانے کی پریپریشن کر رہی ہوں اور آج کے کھانے میں میں نے بنائی ہے گھیا توری۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اس سے آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ صدقہ نہ دینے والے پر بلا اترتی ہے۔ بلا کیا ہے؟ بلا کا مطلب کیا ہے؟ اچانک سے کسی مصیبت کا آ جانا۔ کوئی بلا مصیبت بن کر آتی ہے تو کوئی بلا ایکسیڈنٹ بن کر، کوئی بلا کاروبار کا نقصان بن کر تو کوئی بلا گھر کی لڑائی بن کر۔ لیکن جو ہر روز تھوڑا صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی سے بڑی بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ لیکن ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا صدقہ صرف مصیبت کے آنے کے بعد ہی یاد آنا چاہیے؟ کیا صدقہ صرف بیماری کے علاج یا پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے؟ یا پھر صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لینا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ صدقہ صرف مصیبت دور کرنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ مصیبتوں سے بچانے والی ایک مضبوط ڈھال بھی ہے۔ بہت سی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو صدقے کی برکت سے ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان کے آنے والی مصیبتوں کا علم نہیں ہوتا اس لیے ہم اس نعمت کی قدر بھی نہیں کر پاتے۔ بدقسمتی سے ہم نے صدقے کو صرف مشکل وقت کی عبادت بنا لیا ہے۔ جب سب ٹھیک چل رہا ہو، صحت اچھی ہو، رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو تو ہم صدقہ دینا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ صرف روپے پیسے دینے کا نام نہیں، آپ کا کسی کو مسکرا کر سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کر دینا، کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، شوہر کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے روپے پیسے کو نہیں۔ بعض اوقات چند روپے کا صدقہ بھی اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کر دینے کا ہی نام نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک رویہ اور ایک طرز زندگی ہے۔ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ وہ نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جیسے کسی بچے کی تعلیم میں اس کی مدد کرنا، درخت لگا دینا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دینا یا پانی کا کوئی کنواں کھدوا دینا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا اجر مسلسل ملتا رہتا ہے۔ اسلام صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ پرندوں کے لیے پانی رکھتی ہیں، راہ چلتے جانوروں کو خوراک دیتی ہیں یا کسی جانور کو تکلیف سے بچاتی ہیں
تو یہ صدقہ ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں ان بے زبان مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کرنا ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں جو ہم سب اپنی ڈیلی کی روٹین میں اپنا سکتے ہیں۔ چلیں بات کرتے ہیں 4 ایسے خوبصورت عمل کے بارے میں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی نیکی ہے؟ نمبر 1، گرمیوں کے موسم میں گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا۔ بے شک کسی پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اور کبھی کبھی تازہ گھر کا پکا ہوا کھانا بھی آپ کسی بھوکے کو کھلا کر اپنے لیے نیکیوں کے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے، صاف ستھرے اور قابل استعمال کپڑے ضرورت مند لوگوں کو دینا۔ یہ بھی صدقہ ہے تاکہ وہ پہنیں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے، اگر آپ صاحب علم ہیں اور اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی مستحق نادار ایسے بچے کو پڑھائیں گے جو ٹیوشن کی فیس ادا نہیں کر سکتے تو یہ بھی آپ کے لیے زندگی بھر بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے بہت بڑی نیکی اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ چاہے روزانہ چند روپے ہوں یا ہفتے میں ایک بار یا کسی مستحق کی مدد ہو یا کسی اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے۔ یقین مانیے صدقہ صرف لینے والے کی زندگی ہی نہیں بدلتا بلکہ دینے والے کے دل کو بھی پرسکون بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان بیسک صدقوں کو معمول بنا لیں گی تو آپ دیکھیں گی ان کے معجزات اور کرشمات اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیوز سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے تو پلیز اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے اور ان کو بھی چینل کو سبسکرائب کرائیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔